بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک آخرت ہے، یعنی آخرت اورینٹڈ لائف، آخرت رخی زندگی۔ اسلامی زندگی کیا ہے یا اسلامک وے آف لائف کیا ہے، اس کو اگر ایک شبد میں بیان کرنا ہو تو میں کہوں گا کہ وہ ہے آخرت رخی زندگی، آخرت اورینٹڈ لائف۔ اس دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ آدمی کی بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، رات دن اس کو طرح طرح کے کام ہوتے ہیں، گھر کے اندر اور گھر کے باہر، لیکن کوئی ایک اس کا اورینٹیشن ہوتا ہے۔ جیسے ایک بزنس مین کو لیجئے، ایک کامیاب بزنس مین، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا مائنڈ ہر وقت بزنس کو لے کر سوچتا ہے، بزنس کو لے کر سوچتا ہے، ہر چیز میں اس کو کوئی نہ کوئی آسپیکٹ بزنس والا دکھائی دیتا ہے۔ میں نے ایک قصہ پڑھا، ایک آدمی جو رائٹر تھا، وہ شاعر تھا اور اسٹوری لکھتا تھا، تو اس نے کہا کہ میں اپنے ایک دوست کو لے کر ایک مرتبہ ایک گارڈن میں گیا، ایک باغ میں، تو وہ بزنس کرتا تھا، وہ آدمی دواؤں کا بزنس، اور خود یہ آدمی تھا شاعر۔ تو اس نے کہا کہ وہاں جب میں گیا تو وہاں بہت سے گلاب لگے ہوئے تھے، گلاب کے پودے۔ تو اس نے بتایا کہ میں خود تو اس کے بیوٹی میں گم ہو گیا، اس کے فریگرنس میں گم ہو گیا، اس کو دیکھنے لگا اس نظر سے کتنا بیوٹیفل ہے یہ گلاب کا پھول۔ میرے مائنڈ میں کچھ شعر والی باتیں آنے لگیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک مشہور نظم ہے ایک انگلش پوئٹ کی، دا لاسٹ روز آف سمر۔ اس نے سمر کے موسم کا آخری گلاب دیکھا تو اس پر اس نے ایک نظم کہہ دی جو بہت مشہور ہوئی۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ لیکن میرا ساتھی تھا، اس کی سوچ الگ تھی، اس کی سوچ یہ تھی کہ میں کیسے اس کو اپنے بزنس میں استعمال کروں۔ تو اس نے سوچا کہ اتنے بیوٹیفل پھول ہیں اس کے، تو اس کے شہر میں پھولوں کی مالا بکتی تھی، لوگ چڑھانے کے لیے اور کسی کو ریسیو کرنا ہو، کسی کو آرڈر دینا ہو تو اس کے لیے پھول کی مالا بناتے تھے۔ تو اس کے مائنڈ میں آ گیا کہ اگر یہ روز یہ جو گلاب کا پھول ہے، اس کو لے کر اگر میں پھول کی مالا بناؤں تو میری مالا خوب بکے گی۔
تو اسی کو کہتے ہیں اورینٹیشن. ہر آدمی اپنے اپنے لحاظ سے سوچتا ہے. رہتے ہیں سب اسی دنیا میں, اسی صبح و شام میں, اسی رات اور دن میں, اسی سوسائٹی میں, لیکن اپنے اورینٹیشن کے لحاظ سے ہر آدمی کسی کسی بات کو لیے رہتا ہے. جیسے کوئی منی اورینٹڈ ہوتا ہے تو وہ منی کی بات سوچتا ہے, کوئی پالیٹکس اورینٹڈ ہوتا ہے تو وہ ووٹروں کو لے کر سوچتا ہے. تو ایک سچا بلیور, ایک سچا مومن کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو, اس کو آخرت کی سکسیس ملے. تو دنیا کی پوری زندگی جو بھی یہاں اس کو ملتی ہے 50-60 سال, وہ بن جاتی ہے آخرت اورینٹڈ لائف. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے جو اسلامک وے آف لائف ہے, اس کو اگر ایک شبد میں بیان کرنا ہو تو یہی کہا جائے گا کہ اسلامی زندگی آخرت رخی زندگی ہوتی ہے. دیکھیں, یہی اس دنیا میں نیچر کا قانون ہے. یہ اکارڈنگ ٹو دا لا آف نیچر ہے. کیونکہ دیکھیے, اس دنیا میں کوئی بھی چیز, اس دنیا میں ہر چیز کا ایک پریزنٹ ہوتا ہے, ایک فیوچر ہوتا ہے. جیسے گلاب کا پھول جو میں نے کہا, تو جس دن اس کا چھوٹا سا پلانٹ زمین میں لگایا ہوگا کسی مالی نے, تو اسی دن وہ چاہتا ہے کہ مجھے گلاب کا پھول مل جائے. تو یہ امپاسبل تھا. گلاب کا پودا آپ پریزنٹ میں لگاتے ہیں, لیکن گلاب کا پھول آپ کو فیوچر میں ملتا ہے. آپ ایک درخت زمین میں بوتے ہیں, اس وقت وہ ایک سیڈ ہوتا ہے, ایک بیج ہوتا ہے. تو سیڈ میں اگر آپ چاہیں کہ پھول اور پھل ملیں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو درخت کا پریزنٹ جو ہے وہ تو سیڈ ہے, اس کا جو فیوچر ہے وہ پھول اور پھل ہے. تو پریزنٹ میں آپ فیوچر کو نہیں پا سکتے, ایسا ہونا پاسبل نہیں ہے. ایک بچہ, ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے, وہ اس کا پریزنٹ ہے. جب چھوٹا بچہ ہے اس وقت آپ یہ چاہیں کہ وہ ایک بزنس چلائے, وہ کمپنی میں ڈائریکٹر ہو, وہ ایک کالج کا پرنسپل ہو, تو وہ چھوٹا بچہ ایسا نہیں کر سکتا. بچہ جب بڑا ہوگا, میچورٹی کے ایج کو پہنچے گا, تبھی وہ سارے کام کر سکتے ہیں, تبھی وہ سارے کام کر سکتا ہے جو جس کی امید اسے کی آتی ہے. تو انسان بھی دیکھیے, پریزنٹ میں ایک بچہ ہوتا ہے, فیوچر میں وہ بڑے بڑے کام کر ڈالتا ہے. یہی ہے لا آف نیچر, یہی ہے اسلام کی ٹیچنگ, یہی ہے خدا کا کریشن پلان. لیکن اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو فیوچر کو پریزنٹ میں پانا چاہتے ہیں. یعنی خدا نے اپنے کریشن پلان کے مطابق جو چیز انسان کے لیے رکھی ہے کل کی زندگی میں, اس کو وہ آج کی زندگی میں پانا چاہتے ہیں. یعنی ایک ہے پری ڈیتھ پیریڈ زندگی کا, اور دوسرا ہے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ زندگی کا. تو جو کچھ پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں خدا نے رکھ دیا ہے, اس کو آپ پری ڈیتھ پیریڈ میں نہیں پا سکتے.
پھر بھی بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ فیوچر کو پریزنٹ میں پانا چاہتے ہیں. جیسے دیکھیے بابر تھا، شہنشاہ بابر جو کہا جاتا ہے، جس نے مغل رول کا جو فاؤنڈر مانا جاتا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ بابر بائش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. بابر خوب عیش کر لو، خوب انجوائے کر لو کہ دوبارہ زندگی نہیں ہے. تو بابر جو تھا وہ آج میں کل کو پانا چاہتا تھا اور پایا نہیں اس نے. آپ جانتے ہیں اس کی جو موت ہوئی بہت ہی سیڈ ڈیوائس تھی اس کی. تھا تو وہ شہنشاہ، لیکن موت اس کی جو ہوئی وہ ڈسپیئر کے ساتھ ہوئی. آج کل بھی آپ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ، بس آج ہی جو کچھ ہمیں پانا ہے وہ ہم کو آج ہی پانا ہے، ہمیں آج میں انجوائے کرنا ہے. دیکھیے یہ ہے خدا کی اسکیم آف تھنگس کے خلاف. These people try to find the future in their present. جو لوگ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ کی بولی بولتے ہیں وہ فیوچر کو پریزنٹ میں پانا چاہتے ہیں. تو آپ دیکھیے کوئی پاتا ہے؟ میں انگنت لوگوں سے ملا، بہت ساری کتابیں پڑھیں، مجھے تو کم از کم، میں اسی میں بوڑھا ہو گیا، مجھے کوئی ایک آدمی پوری ہیومن ہسٹری میں کوئی ایسا ایک آدمی نہیں ملا جس نے اپنے فیوچر کو اپنے پریزنٹ میں پایا ہو. رسول اللہ نے کہا تھا کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، عیش تو آخرت کا عیش ہے، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. یعنی جو کچھ ہم چاہتے ہیں، جس چیز کی ڈیزائر ہمارے دل میں بسی ہوئی ہے، اب جانتے ہیں کہ ہر آدمی بہت سی چاہت لیے ہوئے، ڈیزائر سے بھرا ہوا ہے ہر آدمی. تو یہ سب چیزیں جو آدمی چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ صرف آخرت میں ملے گا کسی کو، اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے نہیں. تو اس زمانے میں جو کوششیں ہوئیں فیوچر کو پریزنٹ میں پانے کے لیے، وہ سب فیل. آپ دیکھیے انسان نے ایک جس کو کہتے ہیں انڈسٹریل سویلائزیشن بنائی. تو انسان نے سمجھا کہ اسی دنیا میں وہ اپنی پیراڈائز بنا سکتا ہے. ایک کہانی ہے کہ کوئی شداد تھا، ایک بادشاہ، تو اس نے کسی جگہ کسی پہاڑ کے ویلی میں کوئی گارڈن لگایا اور وہاں پر وہ پیراڈائز بنانے لگا. پیراڈائز بنی نہیں تھی ابھی تک کہ وہ مر گیا. وہی آج بھی ہے. انڈسٹریل سویلائزیشن نے چاہا کہ ہم آج کی دنیا ہی میں اپنے پیراڈائز بنا لیں، تو ابھی بنی بھی نہیں تھی کہ اب جانتے ہیں کہ کیا ہوا. معلوم یہ ہوا کہ سویلائزیشن جو ہے بیس کرتی ہے انڈسٹری پر. انڈسٹری جو ہے وہ پولوشن پیدا کرتی ہے، اور
پولوشن جو ہے ہماری زندگی کو جہنم بنا رہا. واٹر پولوشن, نوائز پولوشن, ایئر پولوشن. کل میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, معلوم ہے کہ چوتھا پولوشن بھی آ چکا ہے, وہ ہے پلاسٹک پولوشن. کل ایک رپورٹ آئی ہے سمندروں کے بارے میں, تو اس میں ایک چوتھا لفظ ملا, پلاسٹک پولوشن. تو اسے بتایا تھا کہ اگر آپ ہوائی جہاز سے اوپر اڑیں اور سمندروں کو دیکھیں کسی ٹیلیسکوپ سے, تو آپ کو دکھائی دے گا کہ سمندروں میں پلاسٹک کے ٹکڑے, پلاسٹک کے بیگ اس کے سرفیس پہ پھیلے ہوئے ہیں. کیونکہ پلاسٹک آپ جانتے ہیں کہ وہ پانی میں اسیمولیٹ نہیں ہوتا, وہ نہ ڈوبتا ہے نہ اسیمولیٹ ہوتا ہے. تو اس میں بتایا تھا کہ لوگ پھینکتے رہتے ہیں, شپ سے پھینکتے ہیں, دریاؤں میں پھینکتے ہیں جو بہہ کر جاتا ہے سمندر میں. ہر طرف سے پلاسٹک. اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ پلاسٹک کا زمانہ ہے, ہر طرف سے پلاسٹک کے بیگ ٹکڑے بہہ کر جاتے ہیں, دریاؤں میں پہ جاتے ہیں, سمندروں میں. تو اس میں بتایا تھا کہ ہوائی جہاز سے اگر آپ سروے کریں تو سمندروں کے سرفیس پر آپ پلاسٹک کے ٹکڑے پائیں گے. تو اس نے کہا تھا کہ پلاسٹک پولوشن. تو عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت تھی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ زمین میں اور سمندروں میں سارا پولوشن بھر گیا, پولوشن. یہ آیت اتری تھی آپ جانتے ہیں کہ 7ویں سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں, یعنی اب سے 1400 سال پہلے. اس وقت کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ سمندر بھی پولوشن, سمندر میں بھی پولوشن ہو سکتا ہے. اس وقت یہ چیز انتھنکیبل تھی. تو قرآن میں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ تم اپنی پیراڈائز بنانا چاہو گے, لیکن کیا ہوگا آخر میں, تمہارے حصے میں کیا آئے گا؟ ایک پلیوٹڈ پیراڈائز تمہیں ملے گی, پلیوٹڈ پیراڈائز. آپ جانتے ہیں کہ جب اسٹیم انجن بنا, تو یہ جو شپ ہوتے ہیں, اسٹیم شپ, ان کا کاروبار بہت بڑھ گیا. ساری دنیا میں سمندروں میں ہر طرف اسٹیم شپ دوڑنے لگے, بہت بزنس ہونے لگا. لوگوں نے سمجھا کہ بس اب تو بس پیراڈائز بن گئی. یہ کیا ملا؟ واٹر پولوشن, پلاسٹک پولوشن, ایئر پولوشن, واٹر پولوشن, ہر طرف پولوشن. تو پیراڈائز بناتے بناتے کیا چیز بن گئی؟ ہیل بن گئی. تو دیکھیے خدا کی جو اسکیم آف تھنگس ہے, خدا کا جو کریشن پلان ہے, اسی فریم ورک میں ہم اپنی زندگی کا نقشہ بنا سکتے ہیں. نو ادر فریم ورک از اویلیبل فار اس. اگر آپ خود چاہیں کوئی فریم ورک بنانا تو بنا نہیں پائیں گے, کیونکہ فریم ورک بنانے کے لیے ہم یونیورسل پاور چاہیے. پورے یونیورس پر جو کنٹرول کرتا ہو وہی فریم ورک دے سکتا ہے. تو خدا کے نقشے کے مطابق دیکھیے کیا ہے کہ خدا نے یہ دنیا جو ہے پریزنٹ ہے, آخرت جو ہے وہ فیوچر ہے. یہ سمجھیے کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایگزامینیشن ہال ہے, آخرت دنیا جو ہے وہ جاب مارکیٹ ہے. ایک نوجوان جو انٹر ہوتا ہے ایگزامینیشن ہال میں اپنا پیپر کرنے کے لیے, اگر وہ چاہے کہ ایگزامینیشن ہال ہی میں اس کو جاب مارکیٹ مل جائے تو یہ امپاسبل ہے.
ایگزامینیشن ہال میں آدمی کو اپنے آپ کو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے جاب کے لیے. پھر جب اس سے باہر آتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے, تو پھر اس کو جاب ملتا ہے. تو خدا کا جو نقشہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دنیا میں ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہم کوالیفائی کر سکیں. اب پھر سلیکشن ہوگا ہمارا پیراڈائز کے لیے. قرآن مجید میں ہے کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیراڈائز اسی دنیا جیسی ہوگی. جب قرآن میں ہے کہ جب جنت والے جنت میں داخل کیے جائیں گے, پیراڈائز کا گیٹ کھولا جائے گا, اس میں وہ جائیں گے, دیکھیں گے, اس میں رہیں گے, تو کیا کہیں گے؟ تو وہاں کا جو تجربہ ہے, وہاں کا جو ایکسپیرئنس ہے ہوگا, اس کو اس طرح بتایا گیا ہے قرآن مجید میں, کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. وہ دیکھیں گے کہ تو وہی دنیا والے سارے حالات ہیں وہاں پر, وہی پھل, وہی کھانے, وہی ایکٹیویٹیز, وہ سب چیزیں ہیں, لیکن بہت ہی ریفائنڈ وے میں, بہت ہی پرفیکٹ وے میں, بہت ہی آئیڈیل صورت میں. تو کہا کہ آج کی دنیا اور آخرت دنیا میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیمپریری ہے, وہ ایٹرنل ہے. یہ امپرفیکٹ ہے, وہ پرفیکٹ ہے. یہ لیس دین آئیڈیل ہے, وہ آئیڈیل ہے. وہ سب کچھ یہاں جو اس کو ہم انجوائے کر رہے ہیں وہ سب وہاں بھی ہوگا. سارے کھانے پینے, سارے ڈرنک, ساری ایکٹیویٹیز جو ہم آج یہاں پر دیکھتے ہیں, جن کا تجربہ کرتے ہیں, وہ سب وہاں پر ہو گئے. اس فرق کے ساتھ کہ وہ زیادہ آئیڈیل صورت میں ہوں گے اور یہاں آئیڈیل صورت میں نہیں. تو آپ دیکھیے, اس میں بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. یعنی کیوں خدا نے ایسا کیا کہ جنت کو اور دنیا کو متشابہ بنا دیے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, ملتا جلتا. متشابہ کا مطلب ہے ملتا جلتا. جیسے آپ ایک سٹی میں جائیں, وہاں دیکھیں ایک اور سٹی جو اسی پیٹرن پر بنایا گیا ہو, وہاں جائیں تو یہ تو ویسے ہی ہے جیسا کہ وہاں ہم نے دیکھا تھا. اسی طرح کے روڈس, اسی طرح کا کمیونیکیشن سسٹم, اسی طرح کے گارڈن, اسی طرح کی فیسلٹیز, تو ملتا جلتا. تو خدا نے ایسا کیوں کیا؟ یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ خدا نے اس دنیا کو, یعنی پری ڈیتھ پیریڈ والی دنیا کو اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ والی دنیا کو, جن کو ہم جنت کہتے ہیں, ایسا کیوں کیا کہ دونوں کو ایک ڈھنگ کا بنا دیا؟ اس میں بہت بڑا یعنی لیسن ہے, بہت بڑا لیسن ہے, بہت بڑا لیسن ہے. وہ لیسن کیا ہے؟ وہ یہ کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم جنت میں کیسے رہیں گے. تو جنتی جیسی ایک دنیا بنائی خدا نے, ایک اور جو پرفیکٹ تھی. یہ پرفیکٹ امپرفیکٹ کے ساتھ کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. پرفیکٹ اور امپرفیکٹ کے ساتھ کوئی فرق نہیں دونوں میں. یہاں بھی ملنا جلنا ہے, یہاں بھی اٹھنا بیٹھنا ہے, یہاں بھی کھانا پینا ہے, یہاں بھی بات چیت کرنا ہے, وہی سب وہاں بھی ہوگا. اب خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آدمی آئیڈیل ورلڈ میں کیا آئیڈیل ڈھنگ پر رہ سکتا ہے. چونکہ جنت آئیڈیل ورلڈ ہے, تو خدا کو وہاں بسانے کے لیے وہ انسان
وہاں بسانے کے لیے خدا ان انسانوں کو سلیکٹ کرے گا، سلیکٹ، جو اسی طرح آئیڈیل وے میں رہ سکتے ہوں، آئیڈیل کریکٹر کے ساتھ رہ سکتے ہوں. آئیڈیل ورلڈ میں آئیڈیل کریکٹر چاہیے. تو یہاں جیسے کہ آپ دو آدمی بات کر رہے ہیں، تو آپ بات کر رہے ہیں تو آپ لڑنے جھگڑنے لگے یا آپ نارمل طریقے سے بات کر رہے ہیں، تو خدا دیکھ رہا ہے، خدا کے فرشتے دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر اگر آپ نے دیکھا کہ میں بہت ہی نارمل طریقے سے ایکسچینج کر سکتا ہوں، یہ دکھایا آپ نے کہ نارمل طریقے سے میں بات کر سکتا ہوں، نہ لڑتا نہ جھگڑتا، تو اس معنی کہ آپ نے کوالیفائی کیا. ایسے آپ کسی کے پڑوس میں ہیں تو وہاں بھی پڑوس ہوگا، تو آپ نے دکھایا کہ پڑوس والے سے میرے دل میں کوئی ہیٹ نہیں ہے، میرے دل میں کوئی اس کے خلاف نگیٹو تھاٹ نہیں ہے. تو کہ آپ نے کوالیفائی کیا کہ پیراڈائز میں آپ اس طرح رہ سکتے ہیں کہ وہاں کے پڑوسیوں سے آپ کو ہیٹ نہ ہو، آپ کو ادھر نگیٹو تھاٹ نہ ہو. یہاں آپ کو بہت ساری بلیسنگ دی گئی ہیں، بہت ساری نعمتیں، پانی ہے، کھانا ہے، پھل ہے، اتنی ساری چیزیں. تو جب اس کو آپ استعمال کریں تو آپ کو کیا رسپانس دینا ہے؟ شکر کا رسپانس، شکر کا رسپانس. جب آپ پانی پیے تو رسول اللہ نے پانی پیا تو فرمایا ذهب الظمأ وابتلت العروق، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی. وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی. یعنی جو پانی پی کر آپ کے اندر جو ٹھنڈک آئی، جو پیاس بجھی، تو آپ نے خدا کو یاد کیا کہ کیسا عظیم خدا ہے جس نے پانی بنایا، پانی جیسی چیز بنائی جس کو ہم خود نہیں بنا سکتے تھے. آپ نے کھانا کھایا، آپ نے پھل کھائے، اس وقت بھی آپ نے دل کی سچی گہرائی کے ساتھ خدا کا شکر ادا کیا، سچی گہرائی کے ساتھ. یعنی یہ نہیں کہ لپ سروس کو کہہ دیا الحمدللہ. دیکھیے لپ سروس کے ساتھ، لپ سروس کے طور پر جو کہتا ہے الحمدللہ، وہ تو اس قابل ہے کہ اس کی فلاگنگ کی جائے، کیونکہ خدا کو لپ سروس نہیں چاہیے. دل کی سچی گہرائیوں کے ساتھ چاہیے کہ خدا کو اکنالج کریں، آپ خدا کا شکر کریں، آپ خدا کے گریٹفل بن جائیں. سچا گریٹفلنس جو ہے وہ ہے جو دل سے نکلے. لپ سروس کے طور پر جو چیز ہو وہ خدا کو نہیں چاہیے. اس طرح سے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، ہر ایکٹیویٹیز میں آپ جب دکھا دیں کہ آپ کی سوچ آئیڈیل سوچ ہے، آپ کا کریکٹر آئیڈیل کریکٹر ہے، آپ کی اسپیچ آئیڈیل اسپیچ ہے، آپ کا بیہیویئر آئیڈیل بیہیویئر ہے، تب آپ کو جنت میں بسایا جائے گا. تو جنت میں ٹھیک اسی طرح رہنا ہوگا جیسے ہم یہاں رہ رہے ہیں. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یعنی دیکھنے کے اعتبار سے جنت ویسی ہوگی جیسے کہ یہ دنیا ہے. بس یہ ایک وہ آئیڈیل ہے، وہ ایٹرنل ہے، وہ پرفیکٹ ہے. ہم بھی ایسے ہو گئے وہاں پر، اسی طرح ہمارا باڈی ہوگا. اللہ تعالیٰ باڈی کو زیادہ ہیلدی بنا دیں گے، یہ فرق ہو جائے گا. پھر بھی باڈی ہوگا، پھر بھی سول ہوگی. ہم دیکھیں گے، پکڑیں گے، چلیں گے. تو ایک ایک چیز پر ہمیں اگر ہم وہ ریسپانس دے رہے ہیں جو خدا کو چاہیے،
اور لوگوں کے ساتھ رہنے میں وہ بیہیویئر ہم ظاہر کر رہے ہیں جو بیہیویئر چاہیے خدا کو، مطلب جنت کے لحاظ سے بیہیویئر ہمارا. تو پریزنٹ یہ ہے اور فیوچر وہ ہے. پریزنٹ کی جو لائف ہے وہ بہت ملتی جلتی ہے فیوچر کی لائف سے. تو پریزنٹ کی جو لائف ہے اس میں ہمیں دکھانا پڑے گا کہ سچ مچ ہم اس قابل ہیں کہ پیراڈائز جیسی آئیڈیل ورلڈ میں رہ سکیں. پیراڈائز جیسی آئیڈیل ورلڈ میں رہ سکیں، یہ ہمیں دکھانا ہے. اگر آپ فیل ہو گئے، ہم نہیں دکھا پائے، تو ہم وہاں نہیں انٹری نہیں پائیں گے وہاں. تو اس بات کو بہت زیادہ سوچیے کہ کیوں خدا نے اس دنیا کو اور جنت کو بہت زیادہ ملتا جلتا بنایا، بہت زیادہ ملتا جلتا. جس کو قرآن میں متشابہ کہا گیا، وہ تو بھائی متشابہ، اسی لیے کہ ہر اعتبار سے جو زندگی ہمیں گزارنی ہے پیراڈائز میں، وہ سب ایکسپیرئنس یہاں آپ کو ہوتے ہیں. وہاں بھی چلنا پھرنا ہے، وہاں بھی بات چیت کرنا ہے، وہاں بھی میٹنگ میں جانا ہے، وہاں بھی آپس میں ایکسچینج کرنا ہے، وہاں بھی رات ہے، وہاں بھی دن ہے. تو وہاں کی پرفیکٹ ورلڈ میں، وہاں کے آئیڈیل ورلڈ میں جو کریکٹر، جو بیہیویئر چاہیے، وہ یہاں پر دیکھا جا رہا ہے. اور خدا کے اینجلز، خدا کے فرشتے ہر وقت ہمارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں. اس سے کیا چیز ملی؟ اس سے یہ ملا کہ جب بھی آپ کوئی بھی چیز کریں، جیسے آپ سوچ رہے ہو، تب بھی سوچیں کہ کیا یہ سوچ میری جنت میں چلے گی. کسی کے خلاف سوچیں آپ کہ بڑا خراب آدمی وہ ہے، تو اس معنی کہ آپ اپنے کو ڈسکریڈٹ کر لیا، آپ نے جنت کے قابل نہیں رہے آپ. تو کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ تو اگر آپ کا نیگیٹو تھنکنگ ہے تو گویا کہ یہی دنیا ہی میں آپ بتا رہے ہیں کہ میں پیراڈائز کے لیے کمپیٹنٹ نہیں ہوں. اگر پازیٹیو تھنکنگ ہے تو آپ نے دکھایا کہ ہاں میں پیراڈائز کے قابل ہوں کہ وہاں مجھے بسایا جائے. ایسے جب آپ بات چیت کریں، جب لوگوں سے ڈیلنگ کریں، جب لوگوں کے ساتھ بیہیو کریں، جب کہیں چلے پھریں، کسی میٹنگ کو اٹینڈ کریں، ہر موقع پر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ میرا بیہیویئر مجھے پیراڈائز کے لیے کمپیٹنٹ بنائے گا یا نہیں بنائے گا. کیسے عجیب ہے یہ، آپ سوچئے کہ کیسی عجیب ہے یہ سوچ، کیسی عجیب یہ سوچ ہے. جن لوگوں کے اندر یہ سوچ آ جائے تو ہر وقت وہ اپنے اوپر خود ہی چوکیدار بن جائیں گے، ہر وقت اپنے آپ کو خود ہی دیکھتے رہیں گے، ہر وقت سوچتے ہوئے، بولتے ہوئے، چلتے ہوئے، لوگوں سے کوئی بیہیویئر کرتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے، ڈیلنگ کرتے ہوئے، ہر وقت ان کے دماغ میں یہ آتا رہے گا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ کرنا کہ تم غلط طریقہ اختیار کرو، کیونکہ پھر تو تم پیراڈائز نہیں ملنے والی تم کو. تو یہ دیکھیں کتنا بڑا میکینزم ہے انسان کو دنیا میں
ٹھیک رکھنے کا، ٹھیک رکھنے کا. یہ جو کانسیپٹ ہے آخرت کا، اس کے سوا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہے جو انسان کو رائٹ پاتھ پر قائم رکھے. یعنی رائٹ پاتھ، رائٹ تھنکنگ، رائٹ اسپیچ، رائٹ بیہیویئر، رائٹ پاتھ پر آدمی کو برابر قائم رکھنے کے لیے کوئی بھی دوسرا کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی بھی دوسرا کانسیپٹ نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ دنیا میں کتنا بگاڑ آ گیا ہے، کیونکہ لوگ اس سوچ کو بھول گئے ہیں. وہ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ میں جی رہے ہیں، وہ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ میں جی رہے ہیں. وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ میں جیسا یہاں بیہیو کروں گا ویسے میری اٹرنل لائف بنے گی. تمام ہسٹورین یہ مانتے ہیں کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینین تھے وہ ہسٹری میں بیسٹ لوگ تھے، بیسٹ اپنے کریکٹر کے لحاظ سے، اپنے کریکٹر کے لحاظ سے بیسٹ لوگ تھے. ایسی اچھی ٹیم نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی گئی اور نہ بعد کو دیکھی گئی. تو کیوں ایسا ہوا؟ پرافٹ نے ان کے اندر یہی اسپرٹ جگا دی تھی، یہ سوچ ان کے اندر پیدا کر دی تھی، یہ سوچ ان کے اندر پیدا کر دی تھی. ہر وقت وہ خود ہی اپنا وہ بنے ہوئے تھے، ہر وقت خود ہی اپنے کو واچ کرتے تھے، خود ہی. یعنی سیلف واچ سسٹم ان کے اندر آ گیا تھا ہر وقت کہ مجھے پیراڈائز اگر لینا ہے تو اس مومنٹ میں مجھے اس طرح رہنا ہے. اگر میں ایسا نہیں رہا تو مجھے پیراڈائز نہیں ملے گی. جتنے صحابہ تھے ہر وقت ان کی سوچ پر ہی چھایا رہتا تھا. وہ رہتے تھے اسی دنیا میں، ایسا نہیں کہ وہ کہیں جنگل میں چلے گئے ہوں، پہاڑ میں چلے گئے ہوں، کہیں جا کر کے کسی دور کے کارنر میں چلے گئے ہوں. سب کے بیچ میں رہتے تھے، سب کے بیچ میں. لیکن چونکہ ان کے مائنڈ میں چھایا رہتا تھا کہ خدا کے فرشتے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری ہر موومنٹ، ہماری ہر تمام ایکٹیویٹیز کو وہ واچ کر رہے ہیں کہ کیا اس طرح سے یہ رہ رہا ہے یہ آدمی اس سچویشن میں، کیونکہ سیم سچویشن وہاں پیش آنے والی ہے آخرت میں. تو جس سچویشن میں وہاں آدمی سے خدا یہ چاہے گا کہ وہ آئیڈیل طریقے سے رہے، اسی سچویشن میں یہاں وہ کیسے رہ رہا ہے، سچ بولتا ہے، آنیسٹی کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے. تو یہ چیز ان کے مائنڈ پہ چھا گئی تھی. ایک تابعی نے کہا، تابعی کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور رسول اللہ کو نہیں دیکھا. تو ایک تابعی جو بوڑھے ہو چکے تھے تو اپنے زمانے میں وہ دو چار ہی ایسے لوگ رہ گئے تھے جو صحابی کو دیکھنے والے. تو انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں سے کہا کہ صحابہ جو ہے کیسے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا تم سمجھتے تھے 24 گھنٹے بس نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، ہر وقت تلاوت کرتے رہے، ہر وقت تسبیح پڑھتے رہے. تو یہ ایسا نہیں صحابہ کرتے تھے، یہ سب طریقہ نہیں تھا ان کا. بات میں اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، یہ سب نہیں طریقہ تھا ان کا جو تم کرتے ہو. تو انہوں نے پوچھا کہ پھر کیا فرق تھا ان میں. انہوں نے کہا کہ ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا کہ مجھے اس طرح رہنا ہے
جس طرح سے مجھے خدا چاہتا کہ میں رہوں، کیونکہ پھر مجھے جنت نہیں ملنے والی ہے۔ تو جو چیز تم ظاہر کر کے کرتے ہو وہ ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا۔ تو جب تک یہ سوچ دلوں میں نہ بس جائے تب تک آدمی کی زندگی میں کوئی بڑا چینج نہیں آتا۔ ایک صحابی تھے، تو ابھی ان کی زیادہ عمر نہیں تھی، ان کی شادی ہوئی تو بیوی آئی، تو بیوی تھوڑا ناز انداز والی بیوی تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے ایسا کپڑا چاہیے، مجھے ایسا کھانا چاہیے، ایسا گھر چاہیے، اس طرح کہ مانگ۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ سب تو میں نہیں کر سکتا۔ جب اس نے ضد کی تو اس نے کہا یاد رکھو میں تمہارے لیے جنت کو نہیں کھو سکتا کہ تمہاری مانگیں پوری کروں، تمہارے ڈیمانڈ کو پورا کروں اور جنت مجھ سے کھوئی جائے، ایسا میں نہیں کر سکتا۔ مجھ کو جنت کو لینا ہے۔ ان کی زندگی بہت سمپل لائف تھی، بہت سمپل تھی۔ تو کہا یا تو تم میری سمپل لائف جو ہے اسی پر رہو کنٹینٹمنٹ کے ساتھ، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری ڈیمانڈ کو پورا کروں تو میں وہ پورا کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ مجھے تو جنت میں جانا ہے۔ تمہارے ساتھ کرتے دے رہوں گا 10-20 سال، لیکن جو اٹرنل لائف ہو تو جنت میں ہے، اس کو میں کیسے کھو دوں گا؟ تو ان کا مائنڈ اس طرح کے معاملات میں بہت ہی کلیئر ہوتا تھا، بہت کلیئر، بہت کلیئر۔ رسول اللہ ایک بار اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، تو کھجور کی بہت ہی معمولی سی چٹائی، میٹ، آج کل تو اچھی سی میٹ ملتی ہے بازار میں، اس زمانے میں تو ایسی میٹ بنتی بھی نہیں تھی، بہت ہی رف قسم کی میٹ۔ تو ایک صحابی آئے، انہوں نے دیکھا، یہ مدنی زمانے کا واقعہ جبکہ وہاں اسلامک اسٹیٹ بن چکی تھی۔ تو انہوں نے وہ دیکھ کر رونے لگے کہ آپ ایسی میٹ پر سو رہے ہیں اور سر کے نیچے جو ہے وہ کھجور کا تکیہ ہے، کھجور کے ریشوں سے بنا ہوا۔ مطلب یہ کہ اس زمانے میں جب کہ آپ کی حکومت بن چکی ہے، آپ ایسے رہ رہے ہیں، حالانکہ ایران اور روم کے جو بادشاہ ہیں وہ کتنے ٹھاٹھ سے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر تم کو جنت لینا ہے تو اس دنیا میں اسی طرح رہنا ہے تم کو، یعنی سمپل لائف۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں بھی تم جنت لو وہاں بھی جنت لو، تو ایک ملے گی۔ چوز بٹوین دا ٹو، یو ہیو ٹو چوز بٹوین دا ٹو۔ کیونکہ دیکھیے سادہ بات نہیں ہے، جب آپ دنیا میں اپنے ڈیزائر کے پیچھے دوڑتے ہیں، اپنی ساری خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کا کمفرٹ، ہر قسم کی لگژری، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ایٹ دا کاسٹ آف انر پرورژن ہوتا ہے۔ یہ اندر کی جو آپ کی سول ہے، اندر کی جو اسپرٹ ہے، وہ پرورٹ ہو جاتی ہے،
اس کے اندر ڈیپ تھنکنگ نہیں ہوگی، اس کے اندر گہری سوچ نہیں ہوگی، اس کے اندر خدا کی طرف زیادہ دھیان نہیں ہوگا، اس کے اندر پیراڈائز کا زیادہ شوق نہیں ہوگا، تو ایک کی پرائز پر دوسری کو لینا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر بھی ملے ادھر بھی ملے. قرآن میں ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر آئیں گے تو ان کو وہاں کی چیزیں نہیں ملیں گی، تو کہا جائے گا ان سے کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، کہ تم دنیا ہی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکے اور خوب فائدہ اٹھا چکے، تو اب یہاں پر تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آدمی دنیا کی زندگیوں میں، جب آدمی دنیا کی یعنی دنیا کے پلیزر میں زیادہ یعنی انوالو ہوتا ہے، دنیا کی چیزوں میں زیادہ وہ اپنے آپ کو لگا لیتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا دھیان ادھر ہٹ جاتا ہے پیراڈائز کی طرف سے. یعنی پیراڈائز والا کریکٹر بناؤں میں اپنے اندر، یہ دھیان ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے یا تو آدمی اس کو لے یا اس کو لے. سب سے ضروری چیز ہے کہ آدمی کے اندر آخرت اورینٹڈ تھنکنگ ہو، خدا کو لے کر وہ سوچتا ہو، اس کے دھیان میں پیراڈائز بسی ہوئی ہو، اور پیراڈائز والا کریکٹر وہ ہمیشہ اپنائے، یعنی اپنی سوچ میں، اپنے انٹینشن میں، اپنی اسپیچ میں، اپنے بیہیویئر میں، ہر چیز میں پیراڈائز والا کریکٹر اپنائے. تو یہ کب ہوگا؟ اگر آپ دنیا کے کمفرٹ میں، دنیا کی لگژری میں زیادہ گم ہو جائیں، یہ سب چیزیں دھیان سے نکل جائیں گی. کیونکہ قرآن میں ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، خدا نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. مطلب دو چیزوں کو آدمی سپریم کنسرن نہیں بنا سکتا. ایک چیز کو اگر وہ سپریم کنسرن بنائے گا، دوسری چیز نہیں بن پائے گی. تو جنت اس کے لیے ہے جو خدا کو اپنا سپریم کنسرن بنائے، جو اپنے بیہیویئر کو جنت والے بیہیویئر پر ڈھالے. ایسی فری میں نہیں جنت مل جائے کسی کو. تو گاڈ اورینٹڈ لائف کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ فیوچر اورینٹڈ لائف. یاد رکھیے دنیا میں دو قسم کی زندگی ہے، پریزنٹ اورینٹڈ اور فیوچر اورینٹڈ. یعنی دنیا اورینٹڈ یا آخرت اورینٹڈ. یعنی آج کو لے کر آدمی یا تو جیے گا یا کل کو لے کر جیے گا. اسی لحاظ سے آدمی کی سوچ بنتی ہے، اسی آدمی سے اس کا بیہیویئر بنتا ہے، اسی لحاظ سے آدمی کی سوچ بنتی ہے، اسی لحاظ سے آدمی کا بیہیویئر بنتا ہے، اسی لحاظ سے آدمی کی پوری زندگی بنتی ہے. جیسی آدمی کی سوچ ہوگی وہی اس کے لائف کو شیپ کرے گی. تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ سوچے. دیکھیے کہیں آپ ایک سلوپ ہے، اس کا جیسے پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر سے جب پانی چشمے نکلتے ہیں، برف پگھلتی ہے، چشمے نکلتے ہیں پہاڑ کے اوپر سے، وہ نیچے بہہ کر کے آتا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ کوئی ایسی
روڈ کی طرح ہوتا نہیں، کہیں اونچا کہیں نیچا کہیں سیدھا کہیں ٹیڑھا. اسی کے لحاظ سے وہ چشمہ جو ہے چلتا ہے. اس زمین کا اونچا نیچا جو ہے وہ اس کا راستہ بناتا رہتا ہے. تو انسان کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ زمین کا اونچا نیچا جو ہے وہ اس کا راستہ بناتا رہے. یعنی حالات آدمی کو کنٹرول کریں وہ انسان نہیں ہے. انسان خود سوچتا ہے، سیلف تھنکنگ ہے انسان کے اندر. تو اپنی سیلف تھنکنگ کو آدمی کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. گویا کہ آخرت رخی زندگی کی جو بگننگ ہے وہ یہاں سے ہے کہ آپ اپنے اندر سیلف تھنکنگ ڈیولپ کریں. یہاں سے بگننگ ہے. یعنی سوچیں، اپنی ڈی کنڈیشننگ کریں، اپنے اورینٹیشن کو ٹھیک کریں، اپنے پرائرٹیز کو ٹھیک کریں. بہت بڑا مسئلہ ہے پرائرٹیز کا. تو آپ کو خدا کو پیراڈائز کو اپنی پرائرٹی کے طور پہ لینا پڑے گا. اگر آپ یہ چاہیں کہ دنیا کی چیزیں جو ہیں ان کو بھی پوری پرائرٹی کے ساتھ لیے ہوئے ہوں اور خدا کو بھی لے لیں تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو آخرت اورینٹڈ لائف کا مطلب یہ ہے آخرت کو اپنی پرائرٹی بنانا. آخرت اورینٹڈ لائف کا مطلب ہے آخرت کو اپنی پرائرٹی بنانا، یعنی اولین ترجیح دینا. پرائرٹی کا مطلب ہوتا ہے اولین ترجیح دینا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آدمی ہر مومنٹ، ہر لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی چیزوں میں اس کو کسی ایک کو لینا پڑتا ہے، ایک کو چھوڑنا پڑتا ہے. جیسے آپ راستہ چل رہے ہو تو ایک راستہ ادھر جا رہا ہوگا، اس راستہ ادھر جا رہا ہوگا. تو آپ کی جو ڈیسٹینیشن ہو اسی کے لحاظ سے آپ یا تو ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے. تو زندگی اسی کا نام ہے. ہر وقت زندگی جو ہے ہر وقت آپ کو ایک فیصلہ لینا پڑتا ہے کہ ادھر جائے کہ ادھر جائے، یہ کریں کہ وہ کریں، ایسے بولے کہ ویسے بولے، ایسے سوچے کہ ویسے سوچے. تو انسان کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ خود اپنے آپ کو خود شیپ کرنا پڑتا ہے. اس کو پانی خود نہیں شیپ کرتا اپنے آپ. پانی کا راستہ جو ہے وہ زمین کے اونچ نیچ سے بنتا رہتا ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو خود شیپ کرتا ہے. انسان کو اپنے اندر سیلف شیپنگ پروسیس چلانا پڑتا ہے. اگر پانی کی طرح ہو جائے آدمی کہ جو باہر کے جو جیسی سچویشن ہے، جیسے حالات ہیں ویسی زندگی بھی بنی چلی جا رہی ہے، تو آدمی نہیں ہے پھر وہ تو اینٹ پتھر ہے. وہ انسان تو سوچتا ہے، سوچ کر اپنا راستہ بناتا ہے، سوچ کر اپنا اورینٹیشن بناتا ہے. تو ہر آدمی کو یہ کرنا ہے کہ اپنے اندر وہ سوچ کو جگائے، سوچ کو جگائے. کیونکہ دیکھیے اس دنیا میں کیا معاملہ ہے. آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو اسی وقت شیطان نے ایک چیلنج دے دیا، کیونکہ شیطان دشمن بن گیا انسان کا. اس نے کہا کہ لا تنکن ذریتہم الا قلیلا، یعنی انسان کی نسل کو کے بڑے حصے کو، ان کے بڑے حصے کو، میجارٹی کو میں بہکا کر رہوں گا، ڈیویٹ کر کے رہوں گا رائٹ پاتھ سے. تو شیطان کا ایک چیلنج ہے کہ وہ انسان کو اس کی زیادہ بڑی میجارٹی کو ڈیویٹ کر دے گا رائٹ پاتھ سے.
اور وہ رات دن اسی میں لگا ہوا ہے، رات دن لگا ہوا ہے اسی میں. اس معنی کہ آپ کو ہر وقت الرٹ رہنا ہے، الرٹ، 24 گھنٹے الرٹ رہنا ہے، کیونکہ شیطان کو تو نیند آتی نہیں. شیطان تو رات کو بھی جاگتا ہے اور دن کو بھی جاگتا ہے. نیند جو ہے وہ شیطان کا پرابلم نہیں ہے. شیطان ایسا نہیں کبھی سو جائے اور آپ کو فرصت مل جائے، آپ کو موقع مل جائے. تو شیطان رات دن جاگتا ہے، وہ ہر وقت آپ کو بہکانے میں لگا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی بیوٹیفل طریقے سے بہکاتا ہے آپ کو. اس شیطان کا طریقہ ہی اس کو قرآن میں کہا گیا تزیین. تزیین یعنی شیطان کا طریقہ کہا گیا کہ تزیین یعنی بیوٹیفائی کرنا چیزوں کو، غلط چیز کو اچھا کر کے دکھانا. قرآن میں ہے کہ زین لهم الشیطان سوء اعمالهم، شیطان نے ان کے غلط کام کو بیوٹیفائی کر کے انہیں اچھا بنا کر دکھایا. زین لهم الشیطان اعمالهم، بہت زبردست قسم کا یہ یعنی بہت ہی کروشل ٹیسٹ ہے ہر انسان کا کہ شیطان غلط چیز کو بیوٹیفائی کر کے دکھائے گا. اب وہاں پر آدمی کا کام ہے کہ وہ شیطان کو کے انفلوئنس میں نہ آئے، شیطان کے انفلوئنس میں نہ آئے. وہ انالیسس کرے، ایسی باتوں کو انالیسس کر کے جان لے کہ یہاں پر شیطان نے مجھے بہکانا چاہا ہے. اس کا اندازہ کہ انسان کو دنیا میں کتنا الرٹ رہنا ہے، تب جا کے پیراڈائز ملے گی. پیراڈائز فری میں نہیں ملے گی. پیراڈائز کسی کو بھی فری میں نہیں ملنے والی ہے. بہت الرٹ رہنا پڑے گا، بہت زیادہ سوچنا پڑے گا. ہر وقت شیطان آپ کے اورینٹیشن کو چاہتا ہے کہ ادھر سے ادھر کر دے، ادھر سے ادھر کرتا رہے ہر بات میں. ایک آدمی نے لکھا ہے، ایک رائٹر نے، کہ میں نے ایک لکھنا شروع کیا ایک آرٹیکل، تو بڑا اچھا چل رہا تھا اس کا سلسلہ. تو میرے دل میں آیا کہ دیکھو یہ چھپے گا تو لوگ بڑی بڑی تعریف کریں گے. تو اس نے اپنا کریکشن کیا، دیکھو یہ شیطان گھس گیا میرے اندر. میرے ایک کام کو چاہتا ہے شیطان کہ میرے اندر وہ پیدا ہو جائے، ایک وہ فخر آ جائے اور میرا سارا کام خدا کی نظر میں بیکار ہو جائے. تو جلدی سے انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا. تو ہر وقت ہمیں چوکنا رہنا ہے کہ شیطان 24 گھنٹے اس طاق میں ہے، اس گھات میں ہے، ایمبوش کیے ہوئے ایمبوش، کہ کہاں موقع ہو وہ جمپ کر کے پہنچے، آپ کو مائنڈ کو ادھر سے ادھر پھیر دے. تو یاد رکھیے آخرت رخی زندگی ہمیں اپنانا ہے شیطان سے بچتے ہوئے، اور ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، ہر وقت شیطان سے پناہ مانگتے ہوئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ٹاپک ہے کامیابی
کا راز، سیکرٹ آف سکسیس۔ کل میں آل انڈیا ریڈیو سن رہا تھا تو اس میں لڑکوں اور لڑکیوں کا انٹرویو آ رہا تھا۔ سب سے ایک ہی کویشچن پوچھا جا رہا تھا۔ وہ کویشچن یہ تھا کہ زندگی کی سکسیس میں اچھے نمبر کا کیا مہتو ہے، کا امپورٹنس ہے۔ یعنی ایجوکیشن میں ہم اچھے نمبر لائیں، اسکول میں، کالج میں، تو یہ اچھے نمبر زندگی کی سکسیس میں کتنا کام آتے ہیں۔ تو جہاں تک میں نے سنا، تقریباً ہر ایک نے یہی کہا کہ زیادہ نمبر لانا یہ ایڈمیشن میں کام کرتا ہے، اس کے بعد جو زندگی ہوتی ہے اس زندگی میں اس کا کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ زندگی جو چلتی ہے بعد کو، وہ بالکل الگ ہوتی ہے اس سے۔ اس میں آدمی سکسیسفل ہو یا وہ فیل ہو جائے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے دوسرے فیکٹر پر۔ سب نے یہی کہا۔ تو میں نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑا لیسن ہے۔ جو لوگ آلریڈی اسی دنیا میں ہیں کہ انہوں نے محنت کی، اچھے نمبر لائے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اچھے نمبر لانے سے ہم کو ایڈمیشن تو ملا، باقی جب زندگی میں ہم آئے، زندگی میں کسی ہم سے نہیں پوچھا کہ تمہارے نمبر کتنے ہیں۔ اور یہ بات بہت زیادہ یعنی سمجھ میں آنے والی ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے۔ سچ پوچھے تو ہم میں سے ہر ایک کا یہ ایکسپیرئنس ہے۔ ہم جب زندگی کے ہم جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں، تو وہاں جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتنے ہارڈ ورکر ہیں، کتنا اچھا کام کر پاتے ہیں ہم، یہ سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ اچھے نمبر تھے یا اچھے نمبر نہیں تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ ایک نوجوان تھا، اس نے تو کہا کہ میں MBA کا کورس کر رہا تھا، آخری سال جو ہے MBA کا وہ میں کمپلیٹ نہیں کر سکا اور مجھے کسی وجہ سے جاب میں آنا پڑا۔ تو اس نے بتایا کہ میرے اور ساتھی جو تھے جنہوں نے MBA کا کورس کمپلیٹ کیا، تو ان سب ساتھیوں سے آج میں بیٹر ہوں، میری سیلری ان سے زیادہ ہے۔ ایک نوجوان نے یہ بھی کہا کہ دوسرے میرے کئی ساتھی تھے، وہ سب کورس پورا کیا انہوں نے، شاید اچھے نمبروں سے کیا ہو، اور یہ آخری سال پورا نہیں کر سکا اور جاب میں جانا پڑا اس کو۔ تھوڑی پرابلم ہو گئی ہے